السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب عمل میں آیا؟ جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا تھا اور مسلمانوں کا دین اور ایمان پر قائم رہنا دشوار ہو گیا تھا، تو ہندوستان سے سامراجی قوتوں اور انگریزی تہذیب کا خاتمہ کرنے اور مسلمانوں کے دینی تحفظ کی غرض سے 15 محرم 1283 عیسوی مطابق 1866 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مشہور دینی و علمی مرکز ہے۔ بر صغیر میں اسلام کے نشر و اشاعت کا یہ سب سے بڑا ادارہ اور دینی علوم کی تعلیم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہر دور میں ایسے باکمال فضلاء تیار ہو کر نکلے جنہوں نے وقت کی دینی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق صحیح دینی عقائد اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں کے فضلاء بر صغیر اور بر صغیر کے باہر تقریباً پوری دنیا میں علمی عملی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہر جگہ ان کو ممتاز حیثیت سے مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا مقام حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند 13ویں صدی ہجری کی ایک عظیم دینی تعلیمی اور اصلاحی تحریک ہے جس نے احیاء اسلام اور تجدید دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ یہ وقت کی ایسی ضرورت ہے جس کی عدم تکمیل کی صورت میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے وجود و بقا کا مسئلہ پیش آ جاتا، اور شاید اسپین کی طرح مسلمان بر صغیر کی تاریخ کا ایک قصہ پارینہ بن کر رہ جاتے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کی اس دینی اور اصلاحی تحریک نے نہ صرف ہندوستان کو دوسرا اسپین بننے سے بچا لیا، بلکہ اس کی کوششوں سے ہندوستان میں قال اللہ اور قال الرسول کے وہ زمزمے چھڑے کہ قدیم اسلامی مراکز کا سما بند گیا، اور ہندوستان میں اسلامی علوم و معارف کا ایسا چرچا ہوا کہ پوری مسلم دنیا میں اس کی گونج سنائی دی۔ دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں نہ صرف دینی علوم اور اسلامی قدروں کی بقا اور تحفظ کی زبردست اسباب فراہم کیے ہیں، بلکہ اس نے 13ویں صدی ہجری کے اواخر سے ملت اسلامیہ ہند کی دینی، معاشرتی، سیاسی زندگی پر بہت دور رس اور نتیجہ خیز اثرات ڈالے ہیں۔ 1857 کے ہنگامی انقلاب میں شکست کھا کر مسلمانوں پر بہت پژمردگی اور بڑی قنوطیت طاری ہو چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی فضا میں ہولناک سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہو کر مشعل راہ نہ بنتا تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوتی۔ تقریباً گزشتہ 1.5 صدی سے دارالعلوم دیوبند نے صرف بر صغیر بلکہ تمام دنیا اسلام میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک بے نظیر درسگاہ سمجھی جاتی رہی ہے۔ جامع ازہر مصر کے علاوہ اسلامی اور دینی علوم و فنون کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنی قدامت، مرجعیت، مرکزیت، طلبہ کی کثرت کے لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا ہو جتنی دارالعلوم دیوبند کو دنیا اسلام میں حاصل ہے۔ ہندوستان کے اس چھوٹے سے قصبے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کچھ ایسے بزرگوں مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی تھی جن کے اخلاص کی برکت سے بہت تھوڑے عرصے میں اس کی علمی عظمت دنیا اسلام میں قائم ہو گئی۔ آج بر صغیر کے طول و عرض میں جو دینی علمی شخصیات نظر آتی ہیں ان کی بڑی تعداد اسی دریائے علم سے سیراب ہوئی ہے، اور بڑے بڑے نامور علماء نے اسی درسگاہ میں زانو تلمذ طے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علمی خدمات کی گراں مائنگی دینی و اصلاحی تحریک کی وسعت اور احیاء اسلام کی مرکزیت کے اعتبار سے نہ صرف بر صغیر بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں جس نے ملت اسلامیہ کی اتنی وقیع اور اہم دینی، علمی، سماجی اور سیاسی اور تبلیغی اصلاحی خدمات انجام دی ہو۔ علماء دیوبند کے دینی اور علمی تبلیغی تصنیفی کارناموں کا بر
صغیر ہی میں نہیں بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بارہا اعتراف کیا گیا، خصوصاً ارشاد و تربیت اور تدریس و تبلیغ کے میدانوں میں یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے غلغلے سے افغانستان، بخارا، سمرقند تک کی علمی مجلسیں گونج اٹھی۔ یہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا چشمہ فیض اپنی خصوصیات کے ساتھ تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں ایک صدی سے زائد مدت سے مصروف ہے، اور پورا ایشیا بلکہ سارا عالم اس چمنستان نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی اور فکری سرگرمیوں نے اسے دنیا اسلام کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے وجود پر بر صغیر کے مسلمان جس قدر بھی فخر و مسرت کا اظہار کریں، اس کے درست اور حق بجانب ہونے میں کوئی تعامل نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ عہد حاضر میں مسلمانوں کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اقامت دین، حریت فکر کی اس عظیم جد و جہد کو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیوبند کی سرزمین پر اس دینی درسگاہ کا قیام اور اس کا استحکام بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک متحدہ سعی اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ دین کی خدمت، اسلام کی تائید، اسلامی علوم و فنون کا احیاء، ان کی نشر و اشاعت، علم کے شائق طلبہ کی دستگیری دارالعلوم دیوبند کے مخصوص اور محتم بالشان کارنامے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تقریباً 150 سال سے سلف صالحین کے مسلک کے مطابق مسلمانوں کی صحیح علمی اور عرفانی تربیت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بر صغیر کے مسلمانوں کی دینی زندگی میں ان کے ممتاز مقام پر پہنچانے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک بین الاقوامی تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ذہنی نشو و نما، تہذیبی ارتقاء، ملی حوصلہ مندیوں کا ایک ایسا مرکز بھی ہے جس کے صحیح علم اور بلند کردار پر مسلمانوں کو ہمیشہ بھروسہ اور فخر رہا ہے۔ جس طرح عربوں نے ایک زمانے میں یونانیوں کے علوم و فنون کو ضائع ہونے سے بچایا، اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے اس زمانے میں علوم اسلامیہ کی حفاظت اور ترقی اور بالخصوص علم حدیث کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ اسلام کی علمی تاریخ میں ایک عظیم کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔